نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال جل وعلا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو الگ الگ صورتوں سے دو آیتوں کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جن دونوں ٹکڑوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کے گھر کے ماحول کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کا گھر کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ اور آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے مثالی گھر اور اس کی صفات۔ گھر تو تقریباً ہر انسان کے پاس کسی نہ کسی حیثیت کا ہوتا ہے، اور ہر گھر میں افراد بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر گھر میں ایک جیسا ماحول نہیں ہوتا، اور ہر گھر مثالی بھی نہیں ہوتا، آئیڈیل بھی نہیں ہوتا۔ تو کون سا گھر مثالی ہے، کون سا گھر آئیڈیل ہے، کون سا گھر شریعت کے حساب سے ٹھیک ہے، درست ہے، انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور کون سا گھر جس کے اندر خرابیاں ہیں، بگاڑ ہے، انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انسان کے لیے گھروں کا تذکرہ کیا تو کہا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ یعنی انسان کہیں پر بھی ہو دنیا کے اندر، اسے وہ قرار، وہ سکون نہیں ملتا جو اسے اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے۔ وہ بہتر سے بہتر زندگی گزار لے، وہ اچھی سے اچھی جگہ گھومنے چلا جائے، وہ بہتر سے بہتر تجارت کر لے، اپنی اچھی کمپنی بنا لے، اچھا سفر ہو جائے اس کا، لیکن جو اس کے اپنے گھر میں سکون اسے حاصل ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتا۔ گھر انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی خوشبختی کی، خوش نصیبی کی، اس کی سعادت کی بات بتاتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہ انسان خوش نصیب ہے جس کا گھر اچھا ہو، جس کا گھر بڑا ہو، اور جس کے گھر میں سکون ہو، محبت ہو، مودت ہو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ ہو۔ وہ گھر سکون کا ذریعہ ہے انسان کے، اور کشادہ گھر، بڑا گھر، یہ انسان کی خوشبختی کی علامت۔ لیکن آپ دیکھیں بہت سارے بڑے گھر بھی ہوتے ہیں، کشادہ گھر بھی ہوتے ہیں، اس میں رہنے والے افراد سکون میں نہیں ہوتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا
فرمایا تم میں سے کوئی انسان صبح اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اگر اس کی زندگی میں تین چیزیں فرمایا کہ اس کی صحت ٹھیک ٹھاک، کوئی بیماری کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو، آمینن فی سربہ، اور وہ اپنے گھر میں امن و امان میں ہے، سکون میں، ایک دم اچھی زندگی ہے اس کی، عندہ قوت یومی، اور اس دن کا کھانا اس کے پاس، صرف ایک دن کا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بندہ اتنا خوش نصیب ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ کر کے رکھ دی گئی، بیمار نہیں ہے، زندگی میں کوئی خوف نہیں ہے، گھر میں سکون ہے، امن ہے، ٹینشن نہیں ہے، الجھن نہیں ہے، اس دن کا کھانا روزی اس کے پاس موجود ہے، کھانے کی ٹینشن نہیں ہے اس کو۔ فرمایا یہ بندہ اتنا خوش نصیب ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ پوری دنیا اٹھا کر کے اس کے قدموں میں رکھ دی گئی۔ لیکن اس کے الٹا اگر آپ مان لو، ایک انسان اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی نہیں ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اس کے گھر میں سکون نہیں ہے، بچوں کی طرف سے ٹینشن ہے، بیوی کی طرف سے ٹینشن ہے، اور کسی مسئلے میں گھر میں ٹینشن چل رہا ہے، الجھن چل رہی ہے، عجیب سی بے چینی ہے، تو انسان کے پاس لاکھ مال ہو، اس کا گھر کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن پھر اس کے لیے سکون نہیں۔ تو مثالی گھر کی صفات کیا ہے؟ ایک گھر میں کیا کیا ہونا چاہیے، ضروری چیزیں دین کے حساب سے بطور خاص۔ پہلی چیز، مثالی گھر وہ ہوتا ہے جس گھر کا ذمہ دار بھی مثالی ہو، جس گھر کا سرپرست، مکھیا، ذمہ دار جو ہے وہ بھی مثالی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شرابی ہو، کبابی ہو، نشیڑی ہو، دنیا بھر کی غلاظتوں میں ملوث ہے اور اپنے گھر کو سب سے اچھا دیکھنا چاہتا ہے، وہ گھر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگر اس گھر کا ذمہ دار اچھا نہیں ہے تو پھر اس گھر کے افراد، اس گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور ایسا گھر مثالی نہیں ہو سکتا۔ تو مثالی گھر وہ ہے، آئیڈیل گھر وہ ہے جس گھر کا ذمہ دار، سرپرست مثالی ہو، اچھا ہو، اپنے آپ میں ٹھیک ہو۔ دوسری چیز، مثالی گھر کی عورت بھی مثالی ہونی چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور ان تمام دنیا کی فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک عورت، وہ عورت جو اچھی ہے۔ کیوں؟ پھر یہ عورت آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ کے گھر کو جنت بنائے گی، آپ کے گھر کو بہترین بنائے گی، آپ کے گھر کو ٹھیک رکھے گی، آپ کے گھر کی حفاظت کرے گی، آپ کے مال کی حفاظت کرے گی، آپ کے رازوں کی حفاظت کرے گی، آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گی، آپ کے بچوں کی بہترین تربیت کرے گی، آپ کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی فرد کو، کسی مرد کو، کسی اجنبی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گی۔ اگر گھر کی عورت ٹھیک نہیں ہے تو پھر گھر کا ماحول بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ گھر مثالی نہیں ہو سکتا، وہ گھر آئیڈیل نہیں ہو سکتا، اس گھر کے بچے ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور اس گھر کا ماحول کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مثالی گھر کی عورت بھی مثالی ہونی چاہیے۔ تیسری بات، وہ گھر بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے، اس گھر کے افراد بہت اچھے ہیں، خیر والے ہیں، جس گھر میں عقیدے کی اصلاح پر سب سے پہلے توجہ دی جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، کوئی دھاگا باندھتا ہے اسے منع کریں، کوئی کڑا پہنتا ہے اسے منع کریں، کوئی امام ضامن باندھتا ہے اسے منع کریں، کوئی تعویذ پہنتا ہے اسے منع کریں، کوئی اور کسی طرح کی وہ چیزیں کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہیں، جو شرک کی طرف لے جاتی ہیں، جو کفر کی طرف لے جاتی ہیں، جو باباؤں تک پہنچاتی ہیں، جو غیر اللہ کے آستانے تک پہنچاتی ہیں، پہنچا سکتی ہیں، ایسی تمام چیزوں سے اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو منع کرے۔ مثالی گھر وہ ہے جس گھر کے افراد عقیدے کی اصلاح پر سب سے پہلے توجہ دیتے ہیں۔ عقیدہ کسی کا بگڑنا نہیں چاہیے، اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کے عقیدے پر توجہ دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، آپ سے پہلے آنے والے جتنے انبیاء، پیغمبر، رسول آئے، سبوں نے اپنے گھر کے افراد کے عقیدے پر توجہ دی۔
یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر جب عذاب آیا، آسمان سے بھی پانی اور زمین سے بھی پانی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا کنعان جو ان پر ایمان نہیں لایا تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کو ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر بھی اپنے بچے کی اصلاح کی فکر کیا، اسے سمجھایا، دعوت دی، نصیحت کیا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بچے ہمارے ساتھ آ جا، میرے پیارے بیٹے ادھر آ جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، میری بات مان لے، ولا تکن مع الکافرین، اور اے میرے بیٹے کافروں کے ساتھ نہ ہو جا، کفر کا راستہ اختیار نہ کر، کافروں میں اپنے آپ کو شامل نہ کر لے، اب بھی موقع ہے، چلے آ۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں، یہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا نہیں، آج اللہ کے عذاب سے کسی کو فرار نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ باپ اور بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی، اسی درمیان موج کا ایک ریلا آیا اور نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا ڈبو دیا گیا۔ میرے بھائیو، مثالی گھر وہ ہے جس گھر کے افراد میں سے ہر فرد کے عقیدے پر توجہ دیں، نگاہ ہونی چاہیے، کوئی بگڑ تو نہیں رہا ہے، کوئی غیر اللہ کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہا ہے، کوئی کفریہ کام تو نہیں کر رہا ہے، کوئی شرک کی طرف تو نہیں جا رہا، یہ نگاہ ہونی چاہیے۔ ایسا گھر مثالی ہے جس گھر کے افراد کے عقائد کی اصلاح پر توجہ دی جاتی ہے۔ چوتھی بات، وہ گھر بہت اچھا ہے جس گھر میں نمازوں کی پابندی ہے، جس گھر کے اندر نمازوں کی پابندی ہے، گھر کے افراد نمازوں کے پابند ہیں، ایسا گھر بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور خود بھی جم جائیے، اس میں آپ خود بھی جم جائیے، نماز پڑھیے، نماز کی پابندی کیجئے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ کیوں یہ بات کیوں کہی جا رہی؟ وہ بچہ ہے پھر بھی اس کو نماز کی تربیت کرنا ہے۔ کسی اور چیز میں شریعت نے نہیں کہا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اس سے کہو زکوٰۃ دے، بچہ 7 سال کا ہو تو اس سے کہو رمضان کے روزے رکھ کے، نہیں، لیکن نماز کی بات آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو، اور 3 سال تک نماز کی تربیت کرو، جب 10 سال کے ہو جائیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن 10 سال کا ہونے کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتے مارو ان کو۔ ہمارے گھروں میں کیا اس پر توجہ ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں نمازوں کی پابندی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں لیکن نمازوں کے لیے کتنی بار بیدار کرتے ہیں؟ ہم خود سوتے ہیں، اپنے بچوں کو کیا بیدار کریں؟ اپنے بچوں کو کیا جگائیں گے؟ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ نمازوں کی پابندی نہیں ہمارے گھروں میں، اور اسی لیے گھروں سے برکت رخصت ہے، اسی لیے گھروں میں برکت نہیں، اسی لیے گھروں میں بگاڑ ہے، اسی لیے گھروں میں فساد ہے، اسی لیے گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، الجھنیں ہیں، بے چینیاں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف طرح طرح کی چیزیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں نماز کی پابندی نہیں ہے۔ نماز کی برکت سے بہت دفعہ اللہ زندگی کے بڑے بڑے مسائل سلجھا دیتا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ کیا ملتا ہے نماز سے؟ اللہ کی مدد ملتی ہے۔ کیا ملتا ہے نماز سے؟ برکت ملتی ہے۔ کیا ملتا ہے نماز سے؟ الجھنیں دور ہوتی۔ کیا ملتا ہے نماز سے؟ آپس میں جو کینہ، حسد، جلن، بغض ہے سب ختم ہوتا ہے، اور دل کی قدورتیں اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے مٹاتا ہے۔ اس لیے کہا نمازوں کی پابندی کرو۔ ایسا گھر جس گھر میں نماز کی پابندی نہیں ہے، کہیں بیوی نماز نہیں پڑھتی، کہیں ماں نماز نہیں پڑھتی، کہیں باپ نمازی نہیں ہے، کہیں گھر کا ذمہ دار نمازی نہیں ہے، کہیں جوان لڑکا جوان لڑکی نماز نہیں پڑھتے ہیں پڑھتی ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے گھر کو مثالی آپ نہیں بنا سکتے، ایسے گھر کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اس لیے کہ گھر میں اگر تمام افراد نمازی ہیں تو ایسی صورت میں وہ گھر جنت ہے، وہ گھر مثالی ہے، وہ گھر آئیڈیل ہے، اور اس گھر میں برکتوں کا بسیرا ہوگا اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ 5ویں بات کہ کون سا گھر مثالی ہے، وہ گھر جس میں نوافل کا اہتمام ہوتا۔ مرد حضرات بطور خاص آپ مسجد میں نماز پڑھیں، فرض نماز مردوں پر جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے، فجر، عصر، ظہر، مغرب، عشاء،
5 نمازیں جماعت کے ساتھ مردوں پر فرض ہیں، لیکن جو آگے پیچھے کی سنتیں ہیں، نفلی نمازیں ہیں، ان کا اہتمام گھر میں کرتے رہنا چاہیے. گھر میں ایک جگہ خاص ہو. چھوٹا گھر ہے پھر بھی خاص نہ کرے، لیکن نماز تو پڑھے اس میں. نمازوں کی پابندی ایک الگ چیز ہے، لیکن نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ گھر میں نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے. عورت تو نماز پڑھ رہی ہے گھر میں، مردوں کو بھی چاہیے کہ نفلی نمازیں جو ہیں، آگے پیچھے کی سنتیں جو ہیں، وہ گھر میں پڑھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات آپ دیکھیں، احادیث اگر اٹھا کر کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کا اہتمام گھر میں کیا کرتے تھے. ہم اور آپ سوچتے سب یہیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، ثواب ملے گا. لیکن گھر میں بھی نفلی نمازوں کا کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ دیکھیں گے تو ان کی تربیت ہوتی ہے. جیسے بچہ آپ کو موبائل میں آنکھیں گڑائے ہوئے دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ کچھ اہم چیز ہے، ایسے ہی جب آپ نماز مسلسل پڑھتے رہیں گے تو اس کو لگے گا کہ کچھ اہم چیز ہے. یہ بھی کرنا چاہیے. وہ اٹھا بیٹھی کرے گا، آپ رکوع میں جائیں گے وہ رکوع میں جائے گا، آپ سجدہ کریں گے وہ سجدہ کرے گا، کبھی آپ کے اوپر چڑھ جائے گا، کبھی تشہد میں آپ کی نقالی کرے گا، کبھی قیام میں آپ کی نقالی کرے. یہی تو تربیت ہے، یہی تو اچھی چیز ہے جو دیکھنا ہے. تو گھروں میں نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں. خواتین کو تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے ہی پڑھے، فرض نمازیں تو ادا ہی کرنا، لیکن مردوں کو بھی چاہیے کہ گھروں میں نفلی نمازوں کا اہتمام کریں. چھٹی چیز، مثالی گھر بنانے کے لیے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت. کتنی دفعہ اس پر بات ہو چکی. قرآن بڑی برکتوں والی کتاب ہے، بہت زیادہ. کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ کہتا ہے اس کتاب کو ہم نے برکت والی بنا کر نازل کی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اس کتاب کو ہم نے برکت والی بنا کر کے نازل کیا. ہم نہیں پڑھتے اس کو، ہماری زندگی میں قرآن نہیں. آپ سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں، آخری بار قرآن اٹھا کر کب پڑھا تھا آپ نے؟ کب قرآن کی تلاوت کیا تھا آپ نے؟ پوچھیں اپنے آپ سے. برکت ڈھونڈتے ہیں تجارت میں، دکان میں، مکان میں، زندگی میں، اولاد میں، فلاح میں، برکت ڈھونڈتے ہیں. قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، برکت ملے گی. دوسرا، ناجائز طریقے سے استعمال کر رہا ہے اور ہم اور آپ جائز طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے، پڑھتے ہی نہیں. ہماری زندگی میں دور دور تک قرآن نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت ہی نہیں جانتے، ہمیں شوق نہیں، جذبہ نہیں ہے ہمیں. دوسرے قرآن خوانی بدعت کے نام پر پڑھ رہے ہیں قرآن، بیمار کے پاس، میت کے پاس، فلاں کے پاس. ہم اپنی زندگی میں برکت کے لیے قرآن نہیں پڑھ پاتے، گھروں میں برکت کے لیے قرآن نہیں پڑھ پاتے. ہر دوسرے گھر سے شکایت ہے، آسیب ہے، یہ جادو ہے، یہ نظر ہے، یہ وہ. بھئی گھر میں قرآن نہیں پڑھتے تو کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جیسے قبرستان میں جا کر کے کوئی نماز نہیں پڑھتا، وہاں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ایسے اپنے گھروں کو نہ بناؤ. گھروں میں نمازیں پڑھو، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرو. کیوں؟ فإن الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی. کتنی بار پڑھتے ہیں؟ نیا گھر بنا، 40 دن تک فلاں عالم صاحب کو، قاری صاحب کو، حافظ جی کو بلا کر 40 دن سورہ بقرہ پڑھواتے. بدعت کا کام کر رہے لوگ. اتنے دن یہ کرنا، اتنے دن وہ کرنا. بدعت کا کام شوق سے لوگ کر رہے ہیں، پیسے دے کر کے کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. لیکن زندگی میں برکت چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت دور دور تک نہیں. افسوس، ہماری زندگی میں قرآن نہیں. گھر کو مثالی بنانا ہے، قرآن پڑھیے. اس سے پہلے بھی کئی بار میں بات کر چکا ہوں کہ گاؤں کے حالات بطور خاص، نکل جاؤ گلیوں سے، تقریباً ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی. آج کون سے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز ہے؟ کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی الا ماشاء. جتنا علم بڑھ رہا ہے، جتنا لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں، اتنا زیادہ قرآن سے اور دینی اعتبار سے دور ہو. افسوس ہے. گھر کو مثالی بنانا ہے تو گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیے. ایک اور چیز، اذکار کا اہتمام کیجیے. اذکار کا بہت اہم چیز ہے. ہم بہت دفعہ اس کو لائٹ لیتے ہیں. اذکار یعنی صبح شام کے اذکار. صبح میں کچھ اذکار کرنا چاہیے فجر کے بعد، اور عصر کے بعد شام کو. سونے سے پہلے کے اذکار. سونے سے پہلے تو ہم کو صرف ایک دعا آتی ہے نا، اللہم بسمک اموت واحیا. صرف ایک نہیں ہے، بہت ساری دعائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کی کوئی کتاب لیجئے، اٹھائیے، پڑھیے اس کو. لیکن وہ کتاب جو آتھینٹک ہے، مستند ہے، مدلل ہے، اٹھائیے اس کو. حصن المسلم،
اس میں سونے سے پہلے کے کتنے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بتائے گئے آپ. ارے کچھ نہیں آتا تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھ کر کے کر لیجیے آپ. آیت الکرسی شامل کر لیجیے آپ. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں شامل کر لیجیے. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کیا فضیلت اس کی رات میں؟ فرمایا کہ جو بندہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے لگا دیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے وہ فرشتہ. آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، جو بندہ ان دونوں آیتوں کو رات میں پڑھ لے یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی. کس چیز سے؟ شیطان سے، بھوت سے، آسیب سے، فریب سے، جادو سے، بری نظر سے، چوری سے، ڈکیتی سے، ہر بری چیز. یہ دونوں آیتیں آپ کے لیے کافی ہوں گی. ہم نہیں پڑھتے، ہم تو موبائل کو پہلا اور آخری، بس سونے سے پہلے بھی یہی، اٹھنے کے بعد بھی یہی. اذکار کا اہتمام کیجئے گھروں میں، وہ گھر مثالی، گھر کی حفاظت ہوگی. صبح شام کے اذکار میں ایک دعا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اتنی اہم دعا ہے. آپ دیکھیے بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ معافی بھی مانگتا ہوں اور عافیت بھی مانگتا ہوں، یعنی تو میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے ٹھیک ٹھاک رکھ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں. کس میں؟ فی دینی، اپنے دین میں بھی، وہ دنیا آیا دنیا میں بھی، وہ اہلی اور اپنے گھر والوں میں بھی، وہ مالی اور اپنے مال میں بھی. یعنی میرا دین خراب نہ ہو، میری دنیا خراب نہ ہو، میرے گھر والے خراب نہ ہو، میرا مال برباد نہ ہو. اور آگے بندہ کہتا ہے اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے اندر بہت عیب ہے اس پر پردہ ڈال دے. وآمن روعاتی، اے اللہ میرے اندر بہت سارا خوف چل رہا ہے، اس خوف کو امن میں بدل دے، مجھے سکون دے. اور آگے بندہ کہتا ہے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اے اللہ میری حفاظت فرما آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے. وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اللہ تیری عظمت کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے، زمین پھٹ جائے میں زمین میں چلے جاؤں، زلزلہ آ جائے میں زمین میں سما جاؤں، کوئی حادثہ ہو جائے میں زمین میں دفن ہو جاؤں. اے اللہ اس بات سے تیری عظمت کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں. کتنی پیاری دعا ہے. آپ صبح شام پڑھ لیں، اللہ حفاظت کرے گا آپ کی. آپ کا گھر ٹھیک ہوگا، آپ کے گھر سے شیطان دور ہوگا، وسوسے دور ہوں گے، بری نظریں دور ہوں گی، اور دیگر جو ہے حاسدین آپ کے گھروں سے، ان کی طرف سے آنے والی پریشانیاں، شر و فساد سب اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کے گھر سے دور کر دے گا. ہم نہیں پڑھتے، اہتمام نہیں ہے ہماری زندگی، تو ایسا گھر مثالی نہیں ہوگا. ایک اور چیز، بچوں کی تربیت پر خصوصی نگاہ رکھیے. بچوں کی تربیت کئی بار باتیں آ چکی ہیں. کتنی بار ہم بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کرتے ہیں، بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. آپ دیکھیں پچھلے دنوں ایک بچے کے بارے میں معلوم، موبائل چلاتا ہے، اس کو آنکھ کا، میں نہیں کہہ رہا موبائل کی وجہ سے ہی ہوا، ایک چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا، اس کو 15 نمبر کا چشمہ لگ رہا ہے، 15 نمبر کا، اتنا موٹا شیشہ ہے. افسوس. اچھا ماں باپ اپنے سکون کے لیے، اپنی آسانی کے لیے بچے کو موبائل تھما دیں. بچے کو موبائل تھما دیا، چپ ہو گیا، ہمارا کام آسان ہو گیا، سکون مل گیا ہم کو، بچہ ہمارا چپ ہو گیا. لیکن وہی تھوڑی دیر کے لیے موبائل دے دینا عذاب ہے اس کے لیے. اس کے مستقبل سے کھلواڑ ہے، اس کے ذہن سے کھلواڑ ہے، اس کی نفسیات سے کھلواڑ ہے، اس کے دماغ سے کھلواڑ ہے. آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے، اپنی بچی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. تربیت پر توجہ دیں. بھئی دکھانا ہے کچھ اچھا دکھائیں، اپنی سرپرستی میں دکھائیں، تھوڑی دیر کے لیے دکھائیں، کم وقت کے لیے دکھائیں، کوئی واقعہ سنا دیں، کوئی سٹوری سنا دیں، کوئی بہت ساری اچھی چیزیں بھی آ رہی. میں نہیں کہہ رہا موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے، موبائل بچے کو نہیں دکھانا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی کہتا بھی نہیں ہے. لیکن آپ گھنٹوں اپنے آرام کے لیے اس کو، کتنے واقعات آئے دن سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے، ماں موبائل میں مست، بچہ موبائل میں مست، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بچہ مر گیا، یہاں چلا گیا وہاں چلا گیا، گر گیا بالکنی سے نیچے، مر گیا، ختم، خلاص. کتنے واقعات ہو رہے ہیں. بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ نہیں. اولاد ہر ایک کو چاہیے، اچھی بات، لیکن اولاد مل جانا کمال نہیں ہے. اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا کمال. توجہ دیجیے خصوصی. بچہ بگڑا ہوا ہے تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے بچہ بگڑا کیوں ہے. ہو سکتا ہے آپ بگڑے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی بگڑی ہو سکتا ہے اس بچے کی ماں بگڑی ہو کہ جس کی وجہ سے بچہ نالائق ہو گیا. دیکھا کیجیے آپ.
آپ تربیت پر توجہ نہیں دیں گے بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. آپ نے یہ سوچ لیا بچے کو اسکول میں ڈال دیا, کالج میں ڈال دیا, ٹیوشن میں ڈال دیا, کلاسز میں ڈال دیا, بس بچہ ٹھیک ہے. بچہ آپ کے پاس بھی رہتا ہے. گھروں سے نکلیے, اسکول جائیے, ٹائم نکالیے, کالج جائیے, لوگوں سے پوچھیے, وہاں کے عملہ اسٹاف سے پوچھیے کہ آپ کا بچہ آپ کی بچی کیسا ہے, کیا ہے, اس کے معاملات کیا, اٹھنا بیٹھنا کیسا, اس کا مزاج کیسا ہے, اس کا بیہیویئر کیسا ہے, کیا ہے, ساری چیزیں پوچھیے. آپ یہ نہیں کہا جا رہا کہ پابندی لگائیے, آپ قید میں رکھیے, ٹارچر کیجیے, نہیں, اس سے بچہ اور بگڑے گا. لیکن ہاں سیدھے طریقے سے, آسانی والے راستے سے, محبت والے انداز سے آپ اپنے بچے کی خصوصی تربیت پر اگر توجہ رکھیں گے تو آپ کا بچہ, آپ کی بچی آپ کے ہاتھ میں رہیں گے اور آپ کے ہاتھ سے باہر نہیں جائیں گے. ایک اور بہت اہم چیز, ہم اور آپ کیا کرتے ہیں زندگی کے اندر, اپنے کام کو پہلے رکھتے ہیں اور نمازوں کو بعد میں رکھتے ہیں. شروع میں بات آ گئی کہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے گھر کے ہر فرد کو. اب یہاں ایک اور اہم چیز, آپ کو جو بھی کام ہے زندگی میں, چاہے مرد کو یا عورت کو, تو آپ اپنے کاموں کو نماز کی ٹائمنگ سے جوڑ کر کے رکھیے. کیا مطلب ہوا؟ آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے بیچ میں نماز تو نہیں آ رہی ہے. اگر آ رہی ہے تو آپ اپنے کام کو مینیج کیجیے, نماز کو مینیج مت کیجیے. ہم کیا سوچتے ہیں, یار نماز چل جائے گا, چلا لیں گے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بخش دے گا, بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی, کئی جنگیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی چلو ٹھیک ہے جنگ لڑ رہے ہو. اس زمانے میں جنگیں صرف دن میں ہوتی تھی, رات میں نہیں ہوتی تھی. سورج نکلا لڑائی شروع ہوئی, سورج ڈوبا لڑائی ختم, اندھیرا ہوتے ہی لڑائی بند. اکا دکا جنگوں میں آپ کو ملے گا کہ رات میں بھی بعض دفعہ لڑائی جاری رہی. تو دن میں صرف 2 نمازیں ہوتی ہیں, ظہر عصر. اللہ چاہتا تو نبی کو کہہ دیتا, نبی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ظہر عصر مغرب سے ملا کر کے پڑھ لینا, ابھی تو کام میں ہیں آپ, ابھی تو آپ جنگ میں ہیں, وہ بھی اسلام کے لیے کر رہے ہیں, آپ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. سامنے لوگ آپ کو مارنے کے لیے آئے, آپ اپنے ڈیفنس میں ان کو مار رہے ہیں, ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں, چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ بعد میں نماز پڑھ لیں. نہیں, اللہ کہتا نہیں, جنگ کی حالت میں بھی آپ کو نماز پڑھنا. جنگ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. اور آج ہم لوگ اپنے کاموں کو پہلے کرتے ہیں, نماز کو مینیج کرتے ہیں. بہت بڑی غلطی. گھر کے کاموں کو, اپنے کاموں کو, زندگی میں آنے والے کاموں کو نماز کی ٹائمنگ سے جوڑ کر کے رکھیے. سمجھوتا مت کیجیے, سمجھوتا مت کیجیے. یہ بہت اہم چیز ہے جس کی وجہ سے بہت دفعہ ہم نمازوں میں کاہل ہو جاتے ہیں, سستی کر جاتے ہیں, غفلت کر جاتے ہیں, اور شیطان فائدہ اٹھاتا ہے, اور بہت دفعہ ہماری نماز بھی چھوٹ جاتی ہے, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. ایک اور چیز, گھر کے افراد کو چاہیے اگر گھر کو اچھا بنانا ہے تو گھر میں بات کرتے ہوئے کسی سے بھی, کسی کے سامنے بھی برے انداز میں اور برے جملے استعمال کرنے سے بچنا. بھائی آپ اپنے بچے کو بلا رہے ہیں, محبت سے بلائیے. ماں کو بلا رہے ہیں, محبت سے بلائیے. بیوی کو بلا رہے ہیں, محبت سے بلائیے. جس کسی کو بھی آپ بلا رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں, مخاطب کر رہے ہیں, یا باہر آپ نکلے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے, کسی سے تو میں بھی ہو گئی, اللہ نہ کرے, وہاں پر بھی آپ کو, چونکہ آپ کی اپنی فیملی ہے, آپ کو برے جملے استعمال نہیں کرنا. گندے جملے نہیں, گالیاں نہیں, الٹے سیدھے کلمات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچے سیکھتے ہیں. کہ بچوں کی 2-2, 3-3, 4-4 سال کے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں ہوتی ہیں ان کی زبان میں. کیوں ہوتی ہیں؟ اپنے بڑوں سے سیکھا ہے انہوں نے, یا تو گھر میں یا تو باہر. کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ وہ بچے کی فطرت میں نہیں, بچے کی فطرت میں ہے ہی نہیں. وہ کہاں سے سیکھا بچے نے؟ اپنے سے, بڑوں سے, جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, جو ان کے سامنے آتے جاتے انہی سے سیکھتا ہے وہ, تو وہی سیکھے گا. تو ایسا گھر جس گھر میں الٹے سیدھے الفاظ بولے جاتے ہوں, گالیاں دی جاتی ہوں, ان کی جاتی ہو, بہت دفعہ کئی غلط چیزیں کی جاتی ہیں, الٹے سیدھے القاب سے بلایا جاتا ہے, تو ایسا گھر مثالی نہیں ہو سکتا. ایسے گھر میں جو ہے کبھی بھی بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہو سکتی. ایک اور چیز, اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ گھر مثالی ہے جو گھر مسجد کے پاس ہو, یا جس گھر کے آس پاس مسجد ہو.
ہم لوگ سکون کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں جہاں مسجد نہیں ہوتی، فلاں علاقے میں چلیں گے، پھر وہاں سے فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہاں مسجد نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بھئی گئے کیوں وہاں پہ؟ اپنے لوگوں کے پاس آؤ نا، اپنے لوگوں کے درمیان آؤ، وہاں گھر لو جہاں مسجد ہے، یا اگر آپ وہاں گئے ہو تو 4 لوگ مل کر کے مسجد بناؤ، مسجد کی تعمیر کرو، مسجد کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں۔ آپ سوچیں جو بندہ مسجد سے دور ہے وہ دور ہی رہے گا، وہ دور ہی رہے گا، اس کے پاس بہانے رہیں گے، یار مسجد نہیں ہے یہاں پر، چلو گھر میں نماز پڑھ لو، پھر گھر میں رہتے رہتے سستی آ جاتی، نماز نہیں ہوتی۔ پھر مسجد کا اپنا جو ماحول ہے، مسلمانوں سے ملنا، انداز دیکھنا، خیریت پوچھنا، عالم صاحب کے پاس آ کر کے فتویٰ پوچھنا، سوال پوچھنا، اپنے مسئلے کا حل معلوم کرنا، یہ سب کہاں سے ہوگا؟ تو ایسا گھر جس گھر کے آس پاس مسجد ہو، اس گھر کو فوقیت دیجئے اور اس گھر کے اندر رہنے کی کوشش کیجئے، اپنے گھر کو مثالی بنائیے۔ اور اسی میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ وہ گھر مثالی ہے، اچھا ہے، جو گھر لون پر نہ ہو، جو گھر سود پر نہ ہو، جو گھر بینکوں کا قرضہ نہ بھر رہا ہو۔ کتنے لوگ ہیں ایک فلیٹ چاہیے ان کو، بینک سے قرضہ لے لیا، سود بھر رہے ہیں، زندگی بھر رہے ہیں۔ یہ نہیں صرف یہ نہیں بھرتے، ان کی نسلیں بھی بھرتی، ان کے بچے بھی بھرتے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو لینے کی؟ کچھ ہیں ہیوی ڈپوزٹ پہ لے رہے ہیں، سود ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ وہ ہیوی ڈپوزٹ آپ نے جتنا لیا اتنا واپس لے لیا بعد میں، 10 سال رہے آپ، کس بنیاد پر رہے بھائی؟ وہ 10 سال کس بنیاد پر رہے؟ کسی کو آپ نے 10 لاکھ دیا تھا اس لیے تو بدلے میں تو آپ کو پورا 10 لاکھ مل گیا، 10 لاکھ پورا مل گیا۔ وہ رہے آپ 10 سال کس بنیاد پر؟ سود ہے وہ۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، یہ فائدہ لے کر کے آ رہا ہے آپ کے لیے، سود ہے یہ۔ بینکوں سے لوگ لون اٹھا رہے ہیں گھر لینے کے لیے۔ بھئی اللہ کے بندو، کرائے کے گھر میں رہ لو، یہ بینکوں سے سود لے کر کے، بیاج لے کر کے، لون لے کر کے اپنی زندگی حرام نہ کرو۔ ایسے کتنے واقعات ہمارے پاس آتے ہیں، بینک سے لون لیا تھا، گھر لیا تھا، زندگی پریشان، الجھن میں۔ سود کبھی بھی آپ کے لیے خیر لے کر کے نہیں آتا۔ سود کا سب سے کمتر گناہ کیا ہے؟ کہ گویا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، سب سے کمتر درجہ یہ، آپ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ سوچ سکتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، بدکاری کرنا، غلط کام کرنا اپنی ماں سے، نعوذ باللہ۔ سود اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ آپ اپنی آسائش، اپنے سکون کے لیے آپ بینکوں سے قرضے لو، کسی سے قرضے لو، سود پر اور بھرتے رہو۔ گھر میں آپ یہ سوچو سکون ہے، واللہ یہ سود آپ کو سکون سے رہنے نہیں دے گا۔ وہ گھر کبھی مثالی نہیں ہو سکتا جو گھر سود پر لیا گیا ہو۔ اس گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا جو گھر سود پر لیا گیا ہو، جس گھر کے افراد سود بھر رہے ہو، کبھی نہیں۔ سود سے بچیے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے سود لینا، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ایسا بندہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، دینے والے پر، گواہ بننے والے پر، لکھنے والے پر، سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ ہم کھا رہے ہیں سود دھڑلے سے، اور سود لے کر کے ایسے گھروں میں رہ رہے ہیں جو سود کی بنیاد پر لیا گیا ہو، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اور وہ گھر جس گھر میں بزرگوں کا احترام ہو، ماں باپ سے محبت ہو، ماں باپ کے لیے عزت ہو، وہ گھر مثالی ہے۔ ابھی کل پرسوں کی ایک خبر آئی، گرچہ وہ غیر مسلم ہے، باپ نے پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، قابل بنا دیا، اچھا کاروباری انسان، میاں بیوی دونوں آشرم میں چلے گئے، اولڈ ایج ہوم میں۔ کچھ دن پہلے بیوی چلی گئی، یہ باپ بھی بیمار رہنے لگا، 3 بیٹیاں۔ اس آشرم کے عملے نے، اسٹاف نے پیغام بھیجا تینوں بیٹیوں کو کہ آپ کے ابا بیمار ہیں، آؤ دیکھ لو۔
مل لو، ملاقات کر لو. تینوں نے کہا ٹائم نہیں ہمارے پاس، ٹائم نہیں ہمارے پاس. مر گیا ہے بندہ. پیسہ بھیجوایا 5100 روپے، کریا کرم میں لگا دو اور پوری ویڈیو بنا کر کے ہمارے پاس بھیج دینا. ٹائم نہیں ہے، آخری رسومات ادا کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. کیا ماں باپ کی عزت ہے؟ یہ تو غیروں کی بات ہے نا. ہمارا دین تو کیا کہتا ہے؟ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. جس گھر میں ماں باپ کی عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، ان سے محبت نہیں ہے، ان کا ادب نہیں ہے، ان سے محبت سے بات کرنا نہیں، ان کی خیریت پوچھنا نہیں، وہ گھر مثالی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں. ان سے ادب سے بات کرنا ہے، جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، مہربان ہو جانا ان کے لیے. کتنے اولاد ہیں آپ پوچھئے، کئی دفعہ بچے اپنی ماں اپنے ابا کو کئی دن ہو جاتا فون نہیں کرتے. افسوس ایسی اولاد پر. ایک فون کال سے ماں باپ جی اٹھتے ہیں، دوبارہ زندگی ملتی ہے، انرجی ملتی ہے ان کو. میرے بیٹے نے خیریت پوچھا، میری بیٹی میرا فکر کر رہی، احساس ہوتا ان کو. وہ گھر جس گھر میں بڑوں کی عزت ہے، بزرگوں کی عزت ہے، ماں باپ کا احترام ہے، ان کے لیے دعائیں ہیں، ان سے ادب سے پیش آنا ہے. ہمیشہ ایسے لوگوں پر اس گھر کے بڑوں کی دعائیں رہتی. اس گھر کے بڑے فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کی، اپنے پوتوں کی، اپنے نواسوں کی، نواسیوں کی. اسی لیے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ان کے دادا، ان کی دادی، ان کے نانا، ان کی نانی کی محبت بتاؤ، ان کا مقام بتاؤ، ان کا احترام بتاؤ، اور بتاؤ کہ یہ گھر کے بڑے ہیں، یہ بزرگ ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لی جاتی. آج بچے ماں باپ کے پیر بھی نہیں دباتے، سر بھی نہیں دباتے، ان کی خدمت نہیں کرتے. بولتے نہیں ہے کیا یار، بڑا ہو گیا ہوں اب تھوڑی. آپ بڑے نہیں ہوتے ماں باپ کے لیے کبھی. ان کا مقام ہمیشہ بڑا. آپ مالدار ہو جائیں، سیٹھ ہو جائیں، کسی عہدے پر پہنچ جائیں، لیکن ماں باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے. ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان کے احسانات چکا نہیں سکتے. ان سے محبت کیجیے. آپ اپنے گھر میں سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کی عزت کیجیے، احترام کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے. ان سے پوچھیے جن کے گھر میں ماں باپ نہیں ہیں، وہ تکلیف اور پریشانی کے وقت اپنی ماں اور اپنے باپ کو تلاش کر رہے ہوتے. میرے بھائیو، ایک اور بات کہ گھر کو مثالی بنانا ہے تو گھر میں علمی مجلس کا قیام کیجیے. بیٹھیے کبھی ہفتے میں 1 دن 2 دن سب بیٹھیے ایک ساتھ، آپس میں سوال کیجیے. علمی مجلس دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، موت کے بعد کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوال پوچھیے آپس میں ایک دوسرے سے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد میں آ کر کے آپ سنیں بس ختم. گھر میں بھی بیٹھیے، آپ بچوں سے سوال پوچھیے، آپس میں ایک دوسرے سے سوال پوچھیے، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. کبھی قرآن سن لیجیے آپس میں ایک دوسرے کا، اس سے ماحول بنتا ہے. ایک جو ہے گھر کی فضا الگ ہوتی ہے. گھر میں اگر کوئی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے نا، اس طرح کی مجلس سے وہ ٹینشن تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاتی. گھروں میں علمی مجلس صحابہ کرتے تھے، اپنے بچوں سے پوچھتے تھے سوالات. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ جاتے تھے، کبھی کسی اور کی مجلس میں پہنچ جاتے تھے. ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اپنے گھروں میں. اور ایک بات جو آخری بات ہے اس حوالے سے، کہ گھر کے وہ افراد جس گھر سے رخصت ہو جانے والے افراد کے لیے زندہ رہ جانے والے افراد دعائیں کرتے ہیں، وہ گھر مثالی گھر ہے. آپ اپنے سے پہلے کے لوگوں کو بھولیے نہیں کبھی. ہو سکتا ہے آپ نے فلیٹ لے لیا ہو اپنی حلال کمائی سے، لیکن آپ کے پچھلے چھپر کے گھر میں، کھپریل کے گھر میں، یا بوسیدہ گھر میں، مٹی کے گھر میں رہ رہے تھے. تو یہ کبھی مت کیجئے کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. ہو سکتا ہے انہی کی دعاؤں سے آپ اس مقام تک پہنچے ہو. تو انہوں نے آپ کے لیے دعائیں کی، سنوارا ہے آپ کو، زندگی میں اتنا بڑا بنایا آپ کو. ہمیں سے بہت سارے نوجوان بڑی آسانی سے ماں باپ سے کہہ دیتے کیا ہی کیا آپ نے میرے لیے. ہاں، وہ ماں باپ ہے، یہی کافی ہے آپ کے لیے، یہی کافی ہے. ان کا مقام اسی بنیاد پر اونچا ہے. اور یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب ایک بندہ خود باپ بن جاتا ہے، ایک عورت خود ماں بن جاتی ہے. احساس ہوتا ہے اس کو. اور جب اولاد نافرمان ہو جائے تو احساس اور ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں نے اپنے باپ کی کوئی نافرمانی کی تھی، ماں کی کوئی نافرمانی کی تھی. تو جو رخصت ہو گئے ہیں نا، زندہ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے
کہ وہ گھر سے رخصت ہو جانے والے، وفات پا جانے والے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، بھولے نہیں ان کو. اور بطور خاص ماں باپ ہیں تو ان کے دوستوں کو فراموش نہ کریں، ماں کی سہیلیوں کو، باپ کے دوستوں کو، جاننے والوں کو. زندگی میں کوئی عقیقہ آ رہا ہے، ولیمہ آ رہا ہے، کوئی شادی ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی خوشی ہے، ایسے لوگوں کو دعوت پر بلائیے. یہ آپ کی ماں اور آپ کے باپ سے محبت کا ایک تقاضا ہے جو کہ وفات پا چکے ہیں، اور اگر ان کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں تو سبحان اللہ ان کا مقام اللہ تعالیٰ اونچا کرتا رہتا ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین انہیں بلند درجات تک پہنچا دیتا ہے. تو گھر بہت اچھا اس وقت ہوگا جب گھر کے اندر اچھائیاں ہوں گی، خرابیوں سے دور ہوں گے، خوبیاں ہوں گی، شریعت کی روشنی میں ہوں گی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ساری اچھی چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں. لیکن وہ گھر جس میں بگاڑ ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، نمازوں کی پابندی نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، جس کی جیسی مرضی زندگی گزار رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے اس پر ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہے، سب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی دیوس بنا ہوا ہے، کوئی بغیرت بنا ہوا ہے، کسی کو لڑکی کے بے حجابی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو لڑکی کے جو یہاں وہاں آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چہرہ کھلا رکھ کر گھومنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوی کیا پہن رہی ہے، کیا پہن کر نکل رہی ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا. تو معاف کیجئے گا، ایسا گھر مثالی کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا گھر شریعت کی روشنی میں کبھی بہتر نہیں ہو سکتا. یہ چند باتیں تھیں جو مثالی گھر کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کا ماحول بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے ہر فرد کو، جو بھی گھر کے افراد ہیں، اب گھر میں رہتے ہوئے گھر کے اعتبار سے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری طریقے سے ادا کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں جو الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور جو کسی بھی طرح کی کوئی خرابی ہے، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو دور فرمائے. ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کا منہج اپنانے والا بنائے، جب تک اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ و تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.